قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا ولدنا للعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة وإلينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نطلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لا يشاء لطمعون أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على ما تكلمنا أيديهم وتسألهم بما كانوا يكتبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكث في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسخ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى فهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک نعرہ حیدری یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسراء خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا
تاروں کی نازک انگلیاں کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں کہ مصطفیٰ کے ہیں زمین پہ اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایک سلوات کا سارا کہ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول کہ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول ارے رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس اور دیکھنا بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے کہ دیکھنا بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ارے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شبِ ہجرت کا حال ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شبِ ہجرت کا حال ارے کیا کہوں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روز ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روز ارے غفلتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد برحمت وال محمد صلوات اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا عزیز صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لیں اقبال بلند صلوات یا سیدتی یا مولا دیا قیل بنی ہاشم یا سیدتی یا مولا دیا خیر النساء العالمین
یا سیدی یا مولایا یا قمر بنی ہاشم یا شہنشاہ کربلا یا مجاہدوں کے سلطان یا محسن اسلام یا جگر گوشاری یا دلبر بطول یا نواز رسول یا خاندان رسالت کے پھول علیہ السلام دبار حضرت مہدی زمان بابا جبل السلام اللهم صل على محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اياک نعبد وإياک نستعین انعمت علیہم غیر محمد وآل محمد وعجل صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پڑھیں عزیزان گرامی قد چونکہ جیسا کہ آپ کے علم کی مجلس مومن ایک اہل بیت کا چاہنے والا امام حسین کا عزادار و ماتمدار زائر امام حسین اس دار فانی سے دار بقا کا سفر اختیار کیا ہے، اس لیے ہم سب تمام برادران اور خواہران سے بھی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبول دلشاد حسین ابن مقبول حسین کی روح کو اصال کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بحق چار معصومین شہداء کو خدا غریق رحم مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے بچوں کے اعزاء و قریب دوست احباب تمام لواحقین بالخصوص ان کی بیٹیوں کے صبر جمیل اور صحت و سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد یقیناً موت ایک ایسا امر الہی ہے اور یہ وہ حق ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے تسلیم کیے بغیر کوئی بھی بنی آدم ہو رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس کا ابھی تک انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ جملہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ خالق موت کا تو انکار ہے مگر موت کا انکار نہیں ہے۔ اور فرما رہے جو اللہ نے موت کو خلق کیا ہے لوگ اس کا تو انکار کرتے ہیں، منکر خالق موت تو آپ کو مل جائیں گے دنیا، منکر خالق موت آپ کو ملیں گے، مگر آج تک کوئی ایسا نہیں ملا ہوگا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہم موت کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ دہریے ہوں، ملحد ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، بت پرست ہوں، جو بھی ہے جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا، جو زمانے کو خدا مانتا ہے یا جو یہ کہتا ہے ملحد ہے کہ وہ خدا کا انکار کرتا ہے، وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ دنیا خود سے بنی ہے، خود ختم ہو جائے۔ لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ موت کوئی شے ہے تو وہ کہتا نہیں، موت ہے، موت آئے گی۔ 1400 برس پہلے جو ہمیں قرآن اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے جو نظام حیات انسانی ہے، جو ضابطۂ حیات بشری ہے، جس میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھا ہے، تبیانا لکل شے۔ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا بیان موجود، توجہ فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر نہ ہو۔ توجہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کا بھی تذکرہ کیا ہے، حیات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ کریں، میں جوان بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں موت سے نہیں گھبرانا۔ اگر ہم نے اللہ کا اقرار کیا ہے، توحید کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو موت سے تو انکار نہیں ہے۔ موت بھی ویسے ہی ہے، ایمان جیسے ہمارا خدا کی وحدانیت پر ہے ویسے ہی ایمان ہمارا موت اور حیات پہ ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ یہ دونوں اللہ کی ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے انسان و جنات، چرند و پرند ہے۔ صلوات پڑھیں بالکل محمد۔ یعنی موت اور حیات اللہ کی عطا کی ہوئی، دی ہوئی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، غور کرنے کا مسئلہ یہ کہ قرآن پڑھنا ہے تو غور کرنا ہے، قرآن پڑھ کے نکل نہیں جانا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں خاص طور سے ہمارے فرقے میں
یہ زور دیا ہے علماء نے، مراجع نے، ائمہ معصومین نے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، ایک آیت پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو۔ قرآن ختم کر لینا کمال نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت پہ غور کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ صلوات پڑھنے کے لیے سبحان اللہ، غور کرنا، قرآن کو ختم کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ لیں۔ حافظ قرآن 10 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، کوئی اس سے کم ہے 15 منٹ میں پڑھے، 20 منٹ میں پڑھے، آدھے گھنٹے میں پڑھے، 1 گھنٹے میں پڑھے، ہے نا؟ توجہ فرما۔ تو قرآن کو پڑھ لینا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، ثواب ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ جمعہ میں اللہ نے ثواب کا پہلو رکھا ہے قرآن کی تلاوت کا۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اگر خدا تلاوت کا حکم اپنے حبیب کو دے رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تلاوت کا ثواب نہ ہو۔ نہیں بول کر رہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تلاوت کا ثواب نہ ہو، لیکن اگر اللہ یتلو علیہم، توجہ کیجئے گا، رک جاتا کہ میرے حبیب آپ کا کام تلاوت کرنا ہے تو پھر تلاوت تک محدود رہنا یہ ہمارے لیے بھی ممکن تھا، مگر آیت آگے بڑھ کے کیا آواز دے رہی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تلاوت جب کرو تو اپنے نفسوں کو پاک کر کے، نہیں غور کرو، تلاوت قرآن کا ہدف، مقصد، مشن، توجہ کیجئے کیا ہے؟ تمہارے نفس اس تلاوت سے پاک ہونے چاہیے۔ کیا مطلب ہے کہ نفس پاک ہو؟ یعنی جب تم قرآن پر ایمان رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اب اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق عمل کرو، قرآن سے ہٹ کے کوئی عمل نہ کرنا۔ یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف پاک ہو جانا، نہیں، پاک ہونے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو، توجہ کیجئے گا، اللہ کی طرف راغب کرے، اپنے نفس کو خدا کی طرف لگائے، اپنے نفس کو اس طرف لے جائے کہ جو اطاعت خدا میں زندگی گزرے۔ جب زندگی اطاعت الہی میں، توجہ کیجئے گا، بسر ہوگی اور گزرے گی تو پھر وہ زندگی خود بخود پاک و پاکیزہ ہوگی۔ نہیں غور کر رہے ہیں بھائی، جب ہم مطیع خدا ہو جائیں گے تو پھر حلال کے قریب جائیں گے، حرام سے دور ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد اور فرماتے دیکھیں، توجہ کریں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو بہتر کرنا۔ یزکیہم کے بعد اللہ نے پھر آگے کیا کہا؟ یعلموہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں تک میں نے جہاں سے ابتدا کی کہ قرآن کی تلاوت کر کے ٹھہر نہیں جانا ہے۔ جیسا رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں 5 قرآن 10 قرآن پڑھتے ہیں لوگ الحمدللہ۔ حافظ قرآن سے پوچھئے، وہ 10 قرآن ختم کر دیتے ہیں رمضان، ایک رات میں پورا قرآن ختم ہوتا ہے۔ کئی حافظ بیٹھتے ہیں، شبینہ جسے کہا جاتا ہے، معلوم ہے نا، ہمارے یہاں چونکہ رواج کم ہے، ہمارے برادران اہل سنت کی زیادہ ہے شبینہ کا، ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ کئی حافظ بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسرا مرحلہ پورے مہینے میں قرآن ختم کرنے کا جو سلسلہ ہے تراویح کا، ہے نا، اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنا ہے، یہاں غور کیجئے کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں جن پر محمد، آپ غور کریں۔ لیکن مسئلہ میں مرحوم کو ایصال کر رہا ہوں، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ واقعی یہ یقین کریں کہ میں نے کہا وہ مسئلے میں مجھے نہیں جانا ہے کیونکہ ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے،
اس لیے کہ حقیقت میں اگر پیغمبر کی جگہ ایسے کو لایا جاتا جسے اللہ لایا، جسے رسول لایا، تو یہ مسئلہ ہی نہیں اٹھتا۔ کیونکہ ہم سقیفہ کے قائل نہیں ہیں تو ہم اس بحث میں کیوں جائیں؟ نہیں غور کر رہے ہیں بھئی، ہم سقیفہ کے تو قائل نہیں ہیں نا، تو ہم اس بحث میں کیوں جائیں؟ ہمارے ہاں نص قرآنی موجود ہے، ہمارے ہاں نص الہی موجود ہے، ہمارے ہاں اپنے ائمہ کے لیے، ولی خدا کے لیے، حجت خدا کے لیے توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا مرحوم کو اصال کرو، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے۔ جملہ سنے دلشاد بھائی کو خدا غریق رحمت کرے۔ آپ ذرا اندازہ کریں گے، ایک بچہ بھی ہمارا جو سب سے چھوٹا ہے نا اس مجلس کا سامنے، سب سے چھوٹا، توجہ کیجئے، وہ بھی اس بات کو سمجھے گا ابھی میری اس بات کے بعد کہ اللہ کا نمائندہ بعد خدا خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، بندوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے کہ بندے جسے چاہے اسے پیغمبر کی جگہ بٹھا دیں۔ کیوں؟ جو اللہ اور جو رسول، توجہ کیجئے، ہمیں ہماری حاجتیں جو ہم قضاء حاجت جس میں حکم دیا گیا کہ کیسے آپ واپس آئیں، کون سا پیر پہلے رکھیں، کون سا بعد میں رکھیں، ہے نا، یہ دعا پڑھیں، اس طرح جائیں، سر پہ کوئی نہ کوئی چیز رکھیں، اس پہلو پہ بیٹھیں، اور غور کرنے دیکھیں، توجہ کیجئے، یہ کس کی بات ہے؟ جو ہماری بظاہر نجاستیں خارج ہو رہی ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، دیکھیں بچہ سن رہا ہے، اسے میں سنا رہا ہوں۔ جو اللہ ہمیں باتھ روم اور ٹوائلٹ، غور کیجئے گا، جانے کے طریقے اپنے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے، کھانے کا طریقہ، دسترخوان پہ بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ، نہیں غور کر رہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ کیا کوئی بندہ بتا رہا ہے؟ کیا کوئی صحابی بتا رہا ہے؟ نہیں غور کر رہے۔ کیا کوئی عالم بتا رہا ہے؟ نہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اس کا رسول بتا رہا ہے، نہیں غور کر رہے۔ بھائی جب ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں پیغمبر نے کہی اور بتائی اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق جبریل کے ذریعے، توجہ کیجئے گا، ہے نا، یہاں تک کہ نبی نے کہا کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی وصیتیں کر جاؤ۔ الحمدللہ میں نے جو سنا، مرحوم اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں کر کے گئے کہ جنہیں دنیا کے اعتبار سے کرنا چاہیے تھا۔ غور کیجئے گا، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تمام حقوق کو ادا کیا جو ان کے اوپر تھا، انہوں نے یہ تمام ذمہ داریاں الحمدللہ پوری کی، جیسا کہ مجھے علم ہوا لوگوں کے ذریعے۔ اب توجہ کیجئے گا، جو خدا ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہماری زندگی کی بتا رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، اپنے رسول کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، ارے وہ خدا کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری بعد پیغمبر، جو دین صبح قیامت تک جانے والا ہے، جو قرآن صبح قیامت تک جانے والا ہے، جو بشریت صبح قیامت تک رہنے والی ہے، نہیں غور کر رہے، جس اللہ کے رسول نے محنتیں، مشقتیں، زحمتیں اٹھا کر جس دین کو پروان چڑھایا، اس دین کو کیسے ممکن ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی زندگی کی ضروریات کو خدا بتائے اور امت کو بعد پیغمبر، وارث پیغمبر کے لیے چھوڑ دے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد علیہ۔ اب توجہ کریں، دیکھیں، غور کریں۔ رب کیا اپنی شان دکھائے جہان کو، اس واسطے نبی کو اتارا قرآن کو، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کا رتبہ بتا دیا۔ صلی علی مصطفیٰ و آل مصطفیٰ، یہ کہتا ہے قرآن میں بندوں سے کبریا۔ صلی علی مصطفیٰ و آل مصطفیٰ، حق الایمان نعرہ حیدر، یا علی صوت کبھی بلند حیدر السلام، یا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کریں، کیسے ممکن ہے؟ یہ چھوٹا بچہ بھی سمجھے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا کام
جو سب سے پہلے ذمہ داری ہے خدا اور رسول، اور اللہ اور رسول اس سے بری و ذمہ ہو جائے اور امت سے کہے کہ تم جسے چاہو جیسا چاہو. آپ غور فرمائیں بھائی، جیسا چاہو اگر مسئلہ ہوتا تو 40 سال غور کیجئے گا جہالت کے دور میں. ابھی ہمارے بھائی نے پڑھا مقام مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ ہے نا، جو مقام رسول خدا کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا. آپ توجہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ 40 برس اپنے حبیب کو، یہ 40 برس خاموش نہیں تھے پیغمبر، یہ تبلیغ کر رہے تھے. یہ 40 برس بھی دین کی تبلیغ میں گزرے ہیں رسول خدا کے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ہادی آئے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے. نہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، غور کیجئے گا. 40 برس رسول خدا کے کیا یوں ہی گزر گئے؟ کیا یوں ہی گزر گئے 40 برس کہ پیغمبر خاموش رہے؟ نہیں، تبلیغ رسول اسلام یہ 40 برس بھی ہے. اسے سنے میرے بچے، اپنے کردار سے پیغمبر نے تبلیغ کی ہے. اتنی بڑی تبلیغ ہے کہ کافر و مشرک پیغمبر کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیں اس سے ربط دیکھیے، توجہ کریں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، عراق کا رہنے والا تھا، ایک قریے سے، اور کہتا ہے کہ مولا میں ایسے مقام پر رہتا ہوں، ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. حالات نہ گفتہ بے ہے، وہاں پرآشوب دور ہے، آپ کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے. توجہ سے سنیے گا، مولا ہم کس طرح تبلیغ کریں وہاں؟ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم حق اور باطل کو سمجھیں، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھیں. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین نے کربلا سے چلتے ہوئے کیا کہا تھا؟ لم اخرج. توجہ کیجیے گا، امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، ولا شرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن. امام حسین کا مقصد یہی تھا. حسین کا ظاہر، حسین کی محبت میں اربعین حسین پہ جانے والے مرحوم، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. امام حسین کی توجہ کیجیے گا، زیارت کا ثواب. چھٹے امام ہی کا جملہ پھر درمیان میں آ گیا، کہتا چلو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے جد کی زیارت کا ثواب اسے علم ہو جائے کہ کتنا ہے تو لوگ اشتیاق زیارت میں دم توڑ دیں گے. نہیں پہنچا جملہ، اشتیاق زیارت میں دم توڑ دیں گے. ہر قدم پہ نیکی ہے، ہر قدم پہ حج و عمرہ ہے نا. میں نے قبرستان کی مجلس میں پڑھا تھا کہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک حج، ایک ایک عمرے کا ثواب. یہ امام حسین کا ظاہر. آپ جانتے قیامت کے دن، چھٹے امام فرماتے قیامت کے دن کسی کو نہیں پکارا جائے گا. اگر الہی ندا آئے گی تو جانتے کس کے لیے آئے گی؟ خدا کی قسم، مگر زیارت کرنے جاؤ تو زیارت کرو. یہ نہ ہو کہ ایک سفر کرنے گئے تھے اور واپس آ گئے. معرفت حسین کے ساتھ زیارت کرو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنی کمیوں کو دور کرو، صلہ رحم کو بہتر کرو. توجہ کیجیے گا، اپنی زندگی کی خامیوں کو دور کرو کہ تم زوار حسین ہو. تمہارا مرتبہ کیا ہے جانتے ہو؟ مرحوم کا مرتبہ کیا ہے جانتے؟ دیکھیے توجہ کیجیے گا، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہے نا. اور کریں آپ، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. پھر میں دعا کر رہا ہوں. قیامت کے دن چھٹے امام فرماتے ہیں جو سب سے پہلی ندا آئے گی اللہ کی، سب سے پہلی ندا جو اللہ کی آئے گی وہ کس کے لیے آئے گی؟
جانتے ہیں اینا زوار الحسین، کہاں ہے حسین کے زائرین؟ نہیں بول پاتے، وہاں آواز آئے گی اینا زوار الحسین، اور اس پر جو حسین کی زیارت کے لیے گیا ہے، یا جس نے اپنے گھر سے حسین کی زیارت پڑھی ہے، امام نے یہ بھی جملہ کہا، جس نے اپنی چھت سے، اپنے گھر سے، صحرا سے، کہیں سے بھی صرف اتنا کہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اگر اتنا بھی کسی نے کہا ہے تو اس آواز قدرت پر کہے گا نحنو زوار الحسین، یعنی زیارت حسین پڑھنے والا بھی زائرین حسین میں شامل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، آپ دیکھیں، غور کریں بھائی، دور خراب ہے، پراشو ماحول ہے، انسان کربلا نہیں جا سکتا، حالات کیسے کیسے گزرے ہیں کہ ایک شخص قتل ہو دوسرا جائے۔ پابندیاں ہر دور میں رہی، بنی امیہ کے دور میں بھی پابندی تھی، بنی عباس کے دور میں بھی پابندی تھی۔ متوکل نے کربلا کے میدان میں امام حسین کی قبر کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کے لیے، خدا لعنت کرے، حل چلوایا، پانی نہر فرات کا چھوڑا، یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہے۔ دشمن نے بڑی کوشش کی کہ قبر حسین کا نشان مٹا دیا جائے۔ اب ایک جملہ کہوں گا، علامہ جعفر شستری، شیخ جعفر شستری بہت بڑے عالم دین ہمارے مذہب کے گزرے ہیں، نجف اشرف میں انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک روایت پڑھی، توجہ کیجئے گا، جب قبر حسین پر جاؤ، خدا تمہیں زیارت نصیب کرے، کربلا پہنچو اور قبر حسین پر جاؤ، زری کے پاس قبے کے نیچے 3 دعا جو پہلی مرتبہ زندگی میں جا رہا ہے اس کے لیے شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، کب فرمایا؟ ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے، ابھی حسین کربلا نہیں آئے ہیں، ابھی حسین کے ساتھی جام شہادت نہیں نوش کرتے۔ توجہ کیجئے گا، شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جو بھی میرے حسین کی شہادت کے بعد اس کی قبر پہ جائے اور اس کے قبے کے نیچے 3 دعا اپنی جو بھی کرے گا، میں رسول ضمانت لیتا ہوں کہ خدا اسے قبول کرے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ ابھی روایت دیکھیں، روایت دیکھیے گا، توجہ کیجئے، خدا اس جملے کے ذریعے مرحوم کی مغفرت کرے۔ ظاہر حسین تھا، حسین کا عزادار و ماتمدار تھا، توجہ کریں آپ، خدا ان کے بچوں کو صبر دے۔ کیا کہا؟ شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا قبے کے نیچے، قبہ کسے کہتے ہیں بچوں کو لحظ کرو، جو گول سا ڈوم جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہے نا، جسے ہم قبہ کہتے ہیں، جو بڑا سا جس پر پرچم لگا ہوا، اس کے نیچے اگر کوئی پہلی مرتبہ جاتا ہے تو 3 دعا اس کی جو بھی کرے گا، پیغمبر کہتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں، ابھی حسین شہید نہیں ہوا۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ نبی کے زمانے میں تو قبہ بنتا نہیں تھا، تو پھر پیغمبر نے قبہ کیوں کہا؟ یہ روایت شاید ضعیف ہو، صحیح نہ ہو، راوی صحیح نہ ہو، موثق نہ ہو، معتبر نہ ہو۔ میں سوچتا رہا، تلاش کرتا رہا، 20 سال کے بعد شیخ جعفر شستری کو پیغمبر کی دوسری روایت ملی۔ توجہ کرے، خدا کی قسم، اسے کہتے ہیں عطا کرنا۔ کہتے شیخ جعفر شستری کہتے ہیں مجھے نبی کی دوسری روایت ملی کہ نبی نے فرمایا کہ خدا میرے حسین کی جہاں پر تدفین ہوگی وہاں زمین سے لے کر عرش تک نور کا ایک قبہ بنائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نور کا ایک قبہ بنائے گا، اور اس نور کے قبے کے نیچے تب جعفر شستری نے لکھا کہ دنیا حسین کی قبر کو مٹا بھی دے تو خدا نور کے قبے کو باقی رکھے گا۔ لبیک یا حسین، اللہم صلی۔ توجہ کریں آپ، دیکھیں، غور کریں، نور کا پیار نہیں ہے، لاکھ عبادت کرے پائیدار نہیں ہے، اور جنت میں چلے جائے یہ کیسے بھلا ممکن جو
صلی اللہ علیہ، توجہ کریں، دیکھیں غور کریں آپ، نور کا قبہ۔ اب میں ایک جملہ کہتا چلوں تاکہ دنیا یہ نہ سوچے کہ صاحب نور کا قبہ کیسے بنے گا، ہے نا؟ دنیا سوچ سکتی ہے نا بھائی کہ نور کا قبہ کیسے کہہ دیا، بھائی نور کا قبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے بیت اللہ سے لے کے بیت المعمور تک نور کا سلسلہ قائم ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ بیت اللہ سے لے کر بیت المعمور جو آسمان پر نور کا گھر ہے، جسے طواف کون کرتے؟ فرشتے کرتے ہیں۔ دنیا میں جو گھر ہے اس پر بندے طواف کر رہے ہیں، بنی آدم، بشر، انسان طواف کر رہا ہے، اور جو آسمان پر گھر ہے اسے فرشتے طواف کر رہے۔ یہاں سے وہاں تک ایک نور کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے انسان بیت اللہ کی چھت کے اوپر بھی نماز پڑھے تو نماز ہوگی، چاہے جتنی اوپر جا کے نماز پڑھے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور کا، نہیں غور کر رہے، نور کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ آپ دیواریں بیت اللہ نہ دیکھیں، یہ پتھر کی دیوار نہ دیکھیں، بلکہ نور ہے اس گھر کی حدود سے لے کر اس گھر کی حدود تک۔ جیسے خدا اپنے گھر کے حدود کو یہاں سے وہاں تک نور کا قائم کیا ہے، ایسے ہی بیت کی عظمت کو بچانے والے حسین کی قبر پہ نور کا یہاں سے وہاں تک سلسلہ ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ اب غور کریں، نور کا سلسلہ ہے یہاں سے وہاں تک، جو بھی جائے خیال رہے اپنے دامن کو صاف کرو حسین کی قبر۔ یہ نور کا سلسلہ، حسین کے ظاہر قیامت میں آواز دی جائے گی، اے نازوار الحسین، کہاں ہے حسین کے ظاہر؟ کہاں ہے حسین کی قبر پر جانے والے، حسین کو سلام کرنے والے؟ کہاں ہے حسین کی زیارت عاشورہ پڑھنے والے؟ حتیٰ کہ روایت صرف اور صرف اتنا کہہ دے، السلام علیکم۔ کسی نے کہا کہ مولا میں کیسے روزانہ کربلا کی زیارت کا ثواب حاصل کروں؟ مشکل ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، موسم خراب ہے، گرمی ہے، سفر مشکل ہے۔ آج کا سفر تھوڑی ہے، خچر سے، گھوڑے سے، پیدل، پہاڑوں کا راستہ، صحراؤں کا راستہ، لکو دک صحرا، کیسے جائے مولا؟ ہم چاہتے ہیں کہ آقا حسین کی آپ اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، آپ اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں مولا جائیں اور وہاں سے حسین کی قبر سے ہم اجر حاصل کریں، آقا حسین کو سلام کریں۔ امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ روزانہ حسین کی زیارت کرو، تب مولا کیسے ممکن ہے کہ روزانہ جائیں؟ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں ہماری جانیں قربان کہ اگر روزانہ حسین کی قبر پہ نہیں جاتے تو پریشان کیوں ہو؟ مولا پریشان اس لیے کہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ثواب کا اجر معلوم ہو جائے تو اشتیاق زیارت میں لوگ مر جائیں، ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، ایک دوسرے سے پہل کرنے میں انسان ایک دوسرے سے تڑپ کے مر جائے، اتنا ثواب ہے حسین کی قبر کا۔ مولا چاہتے ہیں روز کیسے زیارت کریں کہ اپنے بالائے خانہ پہ جاؤ، قبر حسین کی طرف انگلی اٹھا کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں تمہیں وہی ثواب ملے گا جو تم زحمت اٹھا کے قبر حسین پہ جا کے سلام کرتے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ خدا کی قسم امام حسین کا مقام، مرتبہ، عظمت جو ذریعے سے بس ہو جائے ایسے گناہوں سے پاک ہے، مگر شرط ہے کہ وہ حسین کا محب ہونا چاہیے، وہ حسین کا مطیع ہونا چاہیے، وہ حسین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اپنے وجود کو پاک کرو، تزکیہ نفس کرو، اور تزکیہ نفس کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ چھٹے امام سے فرمایا مولا کیسے تبلیغ کریں؟ وہاں آپ کے دشمن ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، نہیں کہہ سکتے تو خاموش تبلیغ کرو۔ لیکن 40 برس پیغمبر نے نعوذ باللہ یوں ہی نہیں گزارا ہے،
پیغمبر نے 40 برس تبلیغ کی ہے خاموش رہ کر. امام نے کہا جاؤ اور خاموش تبلیغ کرو. مولا خاموش تبلیغ کیسے کریں گے؟ بولیں گے تبھی تو پتہ چلے گا, کچھ تو کہنا پڑے گا. امام نے کہا جاؤ خاموش تبلیغ کرو. قدموں پہ گر گیا, فرزند رسول, آقا آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے, مجھے بتا دیں, میں پریشان ہوں, کیسے کروں؟ امام نے کہا سن یہ سب آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے. امام نے فرمایا اپنے کردار کو, اپنی سیرت کو, اپنے عمل کو ایسا پیش کرو, دیکھیں غور کیجیے, ایسا پیش کرو اپنے کردار کو, اپنے عمل کو, اپنی سیرت کو, کہ وہ خود تم سے سوال کرے کہ تم کس کے مطیع ہو, تم کس کے پیروکار ہو, تم کس کے ماننے والے ہو. جو تمہارا کردار اتنا اچھا ہے اس دور میں, جب وہ تم سے اس بات کا اصرار کرے تب اس سے کہو کہ ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. ہم امام کے ماننے والے ہیں, اس لیے کہ کردار انسان کا مجبور کرتا ہے سامنے والے کو کہ وہ سوال کرے. پیغمبر نے 40 برس خاموش رہ کر اپنے کردار کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اب دیکھو میں تمہارے لیے فلاح کی چیز لایا ہوں, ایسے خدا کی تمہیں بات بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم یقین کرو گے میری بات کا؟ یہ 40 برس جو پیغمبر نے کردار کا لوہا بنوایا تھا, تو یہ کافر و مشرک خانہ کعبہ کے صحن میں, کوہ ابو قبیس کے دامن میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے محمد ابن عبداللہ, ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لشکر کو, مگر یہ کیسے کہیں کہ جس سے 40 برس کبھی جھوٹ نہیں سنا وہ اب جھوٹ بول رہا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کریں, جو آقا نبی سے وفا کر رہے ہیں وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. واہ ہمیں اپنے کردار کو بنانا ہے, اپنے اخلاق کو بنانا ہے, اپنے آپ کو بلند ہے. ہمیں حسین کی محبت جو اللہ نے عطا کی ہے, یہ محبت بھی یوں ہی نہیں ملی ہے, یہ بھی خدا نے عطا کی ہے. من اراد اللہ خیر, جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فی قذف قلب مومن, تو خدا قلب مومن میں ڈال دیتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ جب اللہ نیکی کا, خیر کا, توجہ کیجیے گا, ظاہر حسین, امام حسین کا ماتمدار, خدا غریق رحمت کرے, مرحوم دلشاد حسین ابن مقبول حسین, ان کے بچوں کا عزہ قاری کو سب دے. جملہ سنیے گا, خدا آپ پہ رحمتیں نازل کرے. اسی ایک جملے پر حسین پر فدا ہونے کا دل چاہتا ہے. اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ بندہ نہیں, اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے فی قذف قلب مومن, تو اللہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے حب الحسین, حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. پتہ یہ چلا جو اپنے دل میں حسین کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے وہ یہ سوچ لے کہ خدا نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والا.
माँ बाप की बड़ी अजमत है, बच्चे हैं, खुदा उन्हें अपने वालिद को, अपने मरहूमीन को याद करने की तौफीक इनायत, हम सबको तौफीक इनायत। इसलिए कि मरने के बाद हमारा सिलसिला खत्म नहीं होता, हमारे यहां मौत के बाद भी सिलसिला कायम है, हमारे यहां मौत का सिलसिला खत्म नहीं होता। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीद, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मकफूर, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता तायब, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शाह, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन मुस्तकमिलुल ईमान, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहू मलकुल मौत इलल जन्नह। हमारे यहां सारी रवायतें मौजूद हैं और कुरान खुद कह रहा है कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात फअय्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैना। अल्लाह कह रहा है तुम्हें हमारी बारगाह में आना पड़ेगा, तुम्हें जिंदगी हम देंगे। न मालूम कैसे लोग कुरान पढ़ते हैं, हमें तो मुसलमान के इस कौल पर ताज्जुब होता है कि मरने वाला मर गया, बात खत्म हो गई। कैसे मुमकिन है? खुदा कह रहा है सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम, हम तुम्हें मौत देंगे फिर तुम्हें जिंदगी देंगे, सुम्मा इलैना तुरजाऊन सूरह बकरा में, फिर तुम्हें अपनी तरफ पलटाएंगे। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, देखो तुम्हें मौत का जायका दिया जाएगा, फिर हमारी बारगाह में तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह हयात की बात करे मौत के बाद और मुसलमान मौत के बाद मौत की बात करे? ये कैसा मुसलमान है? इसीलिए तो मासूम ने फरमाया कि कुरान की सिर्फ तिलावत न करो, कुरान की गहराई और गहराई में उतर कर कुरान को समझ लोगे, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद तवज्जो करे। बस मेरी गुफ्तगू आखिरी मरहले में है। खुदा अपने वालिदैन के साथ नेकी करने की हर एक को तौफीक इनायत, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे इस दुनिया से रुखसत हो। कम से कम रोजाना चौथे इमाम का कौल है एक सूरह फातिहा जरूर पढ़े। जो करना है करे, कुरान की तिलावत करे, नमाज उनकी है नमाज पढ़े, किसी का कर्ज है कर्ज अदा, किसी का हक है हक अदा करे। उसको अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो ये तमाम चीजें अपने मां बाप के लिए करना, उन्हें भूलना नहीं है। वरना अगर मां बाप को मरने के बाद भूल गए तो आग भी हो सकते हैं, रवायत में है कि आग हो सकते हैं। मां बाप मौत के बाद भी अपनी औलाद को आग कर सकते हैं। किस बिना पर? हम जुमला सुनिए मरहूम के इस हाल के लिए, फिर जुमला कह रहा हूं। खुदा अमीर अल मोमिनीन का चाहने वाला, अली की विलायत और हुसैन की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। जुमला सुनिए, खुदा इसके जरिए उनकी खबर को रोशन और मुनव्वर फरमाए। तवज्जो करें। मां बाप के मरने के बाद भी, जुमला सुनिएगा, औलाद अगर मां बाप को भूल जाती है, उनके हुकूक से दस्तबरदार हो जाती है, उन्हें कभी याद नहीं करती, जैसे वो उनका वजूद ही नहीं था दुनिया में, तो रवायत में है कि वो औलाद आग शुमार की जाए और आग जन्नत में, आग शुदा जन्नत में नहीं जा सकता। अब मैं आलम इस्लाम से एक सवाल करूं कि पैगंबर ने फरमाया कि मैं और अली उम्मत के बाप हैं। मैं और अली उम्मत के बाप हैं। अरे जब हम अपने बाप की इताअत से दस्तबरदार हो जाएं तो हम आग हो जाते हैं। अरे जो रूहानी बाप है, जो पेशवा है, अगर उसकी इताअत से कोई रूगर्दानी करे, जब हमें जन्नत नहीं मिलेगी तो उसे जन्नत क्या मिलेगी? सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहब्बत वाले मोहब्बत। और जब फरमाना देखे गौर करें, मस्जिद में बैठने वालों
के लिए जागो जागो, हिसाब देना है। अरे तुमने कितने तुलू फेरने हैं, ये तुम्हीं को जवाब देना देना है। अहले बैत के दुश्मनों को गाना पेश है। जमाल मोहम्मद, कमाल अली, आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम अपने माँ बाप की इताअत न करें तो हम आँख हो जाए, तो जो रसूल और आले रसूल और रसूल और अली की इताअत न करें, अना व अली हाज़िर, मैं और अली दोनों इस उम्मत के बाप, और अली और रसूल से बड़ा तो बाप नहीं हो सकता ना, अपना बाप भी उनसे बड़ा नहीं है, बल्कि उनका गुलाम है, उनके गुलामों का गुलाम है। हम सबको तो गुलाम कोई गुलामी नसीब हो जाए। खुदा की कसम, माँ बाप बहुत अजीम है, माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह ने उनके साथ नेकी एहसान करने का हुक्म, दुआ करने का हुक्म दे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह आगे बढ़ के कह रहा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsan। हम वसीयत करते हैं इंसानों से कि अपने वालिदैन के साथ एहसान। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुसैन का ज़ाहिर, हुसैन का मातमदार, हुसैन इब्न अली से मोहब्बत करने वाला, अरबईन हुसैन से वापस आकर हुसैन की बारगाह में जाने वाला, बस एक रवायत सुने और मसाइब की मंजिल। कहते आका हुसैन किसी का एहसान बाकी नहीं रखते। कहते जब कब्र हुसैन, कब्र में मोमिन जाता है तो कब्र तारीक हो जाती है, कब्र में तन्हाई होती है। जानते हैं तन्हाई इस कब्र की कैसे दूर होती है? जब उसकी कब्र बंद होती है, लोग दूर चले जाते हैं, तलकीन हो जाती है, तो उसकी कब्र में पायती से एक रोशनी निकलती है और गिरिए की आवाज आती है। वो कहता है ये मेरी कब्र में कौन है जो रो रहा है? मैं तो यहां तन्हा आया हूं। कि रोशनी कैसी है जो मेरी वहशत को दूर कर रही है? आवाज आती है, मैं वही हूं जिसे तू जिंदगी भर रोता रहा, कभी मजलिसों में रोता रहा, कभी मेरी कब्र में आके रोता रहा, कभी मेरा नाम सुन के रोता रहा। मैं वही फातिमा का लाल हूं जिसे करबला में रुला रुला के मारा, जिसे करबला में तड़पा तड़पा के मारा, वही हुसैन हूं। अरे तेरी कब्र की तन्हाई और तेरी तारीकी दूर करने आया हूं। अल्लाह अल्लाह फरजंदे फातिमा, करबला का मुसाफिर, हुसैन का ज़वार इस दुनिया से गया है। हुसैन कब्र में आते हैं, ए मेरे चाहने वाले, तेरी कब्र की तारीकी दूर हो जाएगी, तेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। हाँ अजीजों, हुसैन अपने चाहने वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने पढ़ा था ना, जुमला आपके अहरों में होगा कि जब इंसान करबला की हुदूद में पहुंचता है, जहां हुसैन ने जमीन खरीदी थी, तो इमाम फरमाते खुदा का हुसैन उसके इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये कम मकाम है आपका और ज़ाहिर हुसैन का कि वो फातिमा का लाल जिसे करबला में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अजरुकुम अल्लाह, मरहूम के बच्चों को सब्र आ जाएगा, बेटियों को सब्र आएगा इस तारीख को कि हमने अपने बाबा को दफन किया। लोग आज पुरसे की मजलिस में बैठे हैं, मगर आओ फातिमा के लाल का पुरसा नहीं हुआ। ये पुरसा दिलशाद हुसैन का इसलिए हो रहा है कि आका हुसैन आपका पुरसा नहीं हुआ, इसलिए ज़ाहिर अपने पुरसे में हुसैन का गम मनाता है। ए हुसैन इब्ने अली, ए फातिमा ज़हरा,
سید سجاد کو سب سے بڑا غم 11 محرم کو بابا کے لاشے میں یہی تھا، اے امی اماں کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اے امی اماں کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہے کہ جس کا بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا جلتی ہوئی رہتی پر، اس کے بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر پڑا ہو اور کوئی دفن کرنے والا نہ ہو۔ عزیزو سید سجاد کو بڑا غم تھا کہ بابا کا لاشا دفن ہو جائے، مگر ظالموں نے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں تو کے خاردار۔ اے عزیزو حسین کی بچیاں حسین پر رو نہ سکی، ارے جب بھی سکینہ روئی تماچے کھائے، تازیانے کھائے، خدا مرحوم کی بیٹیوں کو صبر دے۔ عزیزو بس ایک جملہ سنے اعزاء غالب کی تسلی کے لیے، ارے پہلے موجود تھی مگر کیا کرے، ظالمین کبھی تازیانے مارتے ہیں، کبھی درے مارتے ہیں۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ کی صدائے بلند، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا، شہدائے کربلا، پروردگارہ مرحوم دلشاد حسین ابن مقبول حسین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر میں امام حسین اور اہل بیت کے انوار سے ان کی قبر کو تعصب قیامت روشن و منور فرما، ان کے بچوں کو عزت و قریب دوست احباب کو سر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ مرحوم کے لیے تقریباً 125 قرآن ابھی تک پڑھا گیا ہے، تمام دوست و احباب ان کے گھر والوں کی طرف سے اس کا ثواب و اجر اور اس مجلس کا اجر و ثواب مرحوم کی روح کو ایصال کیا بحق 14 معصومین کے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم دلشاد حسین ابن مقبول حسین کی روح کو ایصال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ خدا غریب رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، یا حسین یا حسین۔ یا حسین 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 جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و برائے تو چلائی سکینہ میرے بے کسے پدرائے شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ
वो कहती थी हमराह मुझे लेके तो जाओ, मैं क्या करूं मैदान में डर जा के नाओ। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। वो फरमाया निकलती नहीं सदा निया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात में मादर। क्यों कहती हो मकतल में चली आऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। हो नन्हे से कलेजे पे मेरे चलती है तलवार, खुलता नहीं क्यों आपने बांधे है ये हथियार। मैं आपको खोकर ना कभी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। तो शब होगी तो फिर खाक पे सोएंगे कहाँ आप, सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। अच्छा मैं यहीं खाक पे सो जाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। वो कुछ दूर न थे हम तो तुम्हें नींद न आई, कुछ दूर न थे हम तो तुम्हें नींद न आई। क्या होएगा जब होगी महीनों की जुदाई, बीबी ना कहो मैं नहीं जी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा,
चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी पुकारूंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आने दो अगर प्यास से दशयाएगा बाबा, तुम जीते रहो पानी भी मिल जाएगा बाबा। मैं आपको देखूंगी तो जी जाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बुलाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब अल अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।